غیرت تھی وے اگلا میں سننے جنا ماتم کرنے کہ شبیر کو اپنی ہائے وہ غربت دا ہائے وہ غربت دا تھیا اوے لے احساسے تے جڑا یار بھی ذرا بتشمر نے پوچھیا تیڑا کن گیا بھی برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودریلم وعینن حتی تسکنہو ارزق توہن و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم صلوات خاندان تطہیر تے برات واسطہ ماشاءاللہ تعداد کافی ہے کافی تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی باواز بلند صلوات پڑھو سرکار قائم آل محمد حجت خدا دے آمد اور سلامتی واسطے صلوات کا پڑھو رل کے باواز بلند پڑھو الحمدللہ حسب معمول پڑھے لکھے زیرک اور فہمیدہ چہرے تشریف فرما ایک لمحہ جناب ضائع کیتے بغیر نوکری دا آغاز چکے گزشتہ ماہ مقدس گزریا اسلامی حوالے نال زیکات وہ زیکات پورا مہینہ مخصوص آئی والی مشہد شہنشاہ خراسان سرکار امام رضا بادشاہ دے نام تو دل چاہ رہے کہ ایک خوبصورت کتھا جناب دی حسین سماعتیں دی نظر کراں عرض کریں کہ اسے نبی دیکھنے کو آئیں کہو تو اتنا حسین بنا دوں کچھ عزاداروں کی داد دیکھ کے باقیوں کی خاموشی دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ اس بات کو ذرا میں کھول دوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کب کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جیسے پڑھنے کا طریقہ مالک کسی کسی کو دیتے ہیں ایسے سننے کا طریقہ بھی کسی کسی کو آتا ہے ٹھیک ہے میں یقین موقع رکھتا کہ میرے سامنے جتنے شرفاء تشریف فرماؤ انشاءاللہ سب کو آپ کو سننے کا طریقہ آتا ہے سرکاری امام رضا بادشاہ دا ایک صحابی ہے نام ہے اس صحابی دا ابا سلط اے جس ٹائم ہوں میں مالکاں دا ممبر عطا ہویا ہے یہ جو اس مجلس دا وقت ہے وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے کہ پالک درجات بلند فرمائے
قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب خطیب اہل محمد، وہ فرماتے تھے کہ جب تک مجمع نے لنگر نہ کیا ہو تو وہ لنگر کے انتظار میں ہوتا ہے، جب مجمع لنگر کر لے تو وہ لنگر کے خمار میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ خماری جڑی ہے نا جی، چونکہ خماری دا ٹائم ہے تو وہ میں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہے. لیکن چلو انشاءاللہ مالک کرم کریں گے. جو پیچھے بیٹھے ہیں چلے میں آپ کو آگے آنے کی تکلیف نہیں دیتا، لیکن آپ جہاں بیٹھے ہیں تو ذکر کو ایسے ہی سنیے گا جیسے آگے بیٹھے ہوئے مومنین سن رہے ہیں. اے ابا سلط امام رضا بادشاہ دی خدمت وچ حاضر ہویا. ایک باری ذرا میری آسانی واسطے ذرا میرے نال نام دہراؤ. امام دے صحابی دا کیا نام ہے؟ ابا سلط. بہت شکریہ، ابا سلط. امام نے ابا سلط دا چہرہ ویکھیا تے ویکھیا کہ لگی کہ ابا سلط اج تو پہلے میں تینے اتنا پریشان، اتنا غمگین، اتنا افسردہ نہیں ویکھیا. تسی تو پریشان نہیں. وجہ کیا ہے؟ آکھنا کہ مولا میرا ایک ہمسایہ ہے، ہمسایہ پنجابی چاہتے ہیں بھی میرا گواڈی ہے. اس اج میرے گھر پیغام بھیجا، اس دے پیغام بھیجن تے میں اس دے گھر گیا. مولا وہ میرا ہمسایہ بڑا سخت بیمار آئی، اتنا بیمار آئی کہ قریب مر گئی، مرن دے قریب آئی. جس ویلے میں اس دے گھر گیا تو میں آکھن لگا ابا سلط میں تین تکلیف اس واسطے دیتی ہے کہ میں تیرے کو ایک گل پوچھنا چاہ رہا ہاں. میں ساری زندگی دشمن آل محمد رہا، دشمن شکریہ جی آل محمد رہا، دشمن اہل بیت رہا. میں تیرے کو پوچھنا ہی چاہ رہا ہاں کہ زندگی دے ان آخری لمحات ان آخری ساواں میں نے اس گل دا احساس ہو گئے کہ میں ساری زندگی غلطی تے رہا. میں تیرے کو پوچھنا ہی چاہ رہا ہاں کہ اگر ان آخری ساواں میں تیرے سرداراں کو معافی منگ لواں تھوڑے بندے رہ گئے ہیں جو بھی داد اور دعا کی شکل میں ذکر میں شریک نہیں ہوئے. میں کوشش کرتا ہوں جی کہ ذرا سارے شریک ہوں تو قصیدہ پڑھنے کا ذرا لطف آئے. بس آپ سوچ رہے ہوں گے تو میں نے قصیدہ شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ توجہ کریں، بس بالکل قصیدے کے قریب ہوں. ایک قطعہ ہے اس کے بعد قصیدہ. مولا وہ میں نہ کہنے لگا کہ میں زندگی دے آخری ساواں اگر تیرے سرداروں کو معافی منگا کیا میں معاف کر دے سن؟ تو مولا میں اپنے جذبات تے قابو نہیں رکھ سکیا. میں اس کو آکے یار ضرور معاف کر دے سن، وہ سخی نہیں ہوتا، کریم ہے. بھائی ماشاء اللہ ایسے بولنا چاہیے جی. مالک کے ہاتھ سلامت رکھے. بہت اچھا سنا ماشاء اللہ جی. بسم اللہ کرنا. مولا میں اس نے آکے وہ سخی نہیں ہو، کریم ہے. سرکار نے ابا سلط کا چہرہ ویکھیا تے ویکھیا کہنے لگے ابا سلط پھر پریشان کیوں ہیں؟ کیا تین ساڈی کریمی تے شک ہے؟ آکھن لگا مولا شک تو کوئی نہیں. مولا ایک بڑا اوکھا تے مشکل وعدہ میں اس نال کر رہا، اس وعدے میں پریشان کیتا. بھائی ہر ویلے ہوندے نا ذاکرہ دے امتحان. ایک واری جتنے حلالی جتھے جتھے بیٹھے ہو تہاڈی توجہ دا امتحان کتنی توجہ تہاڈی نوکر دی گل دے پاسے ہے. جدو آکھیا نا مولا وعدہ میں بڑا مشکل کر رہا، حجت خدا مسکرائے تے ویکھیا دے ابا سلط کیڑا ایسا مشکل وعدہ کر رہے ہیں کہ مشکل کشا دے ہوندیاں پریشان ہیں. کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. خیر صاحب بہت شکریہ. کریم کربلا آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. سبحان اللہ جی لطف ہے. مشکل کشا دے ہونے پریشان. آکھن لگا مولا ایک تو میں اس کو آکھیا نا کہ تین معاف کر دے سن، دوسرا مولا میں اس نال وعدہ کر رہا جڑے ویلے تو دنیا تو ٹر ویسے نا تین جنت بھی عطا کر سے. تے ابا سلط پھر پریشانی دی وجہ آکھن لگا مولا اے ہن میں تواڈے سامنے آیا نا تو اس گل دا احساس ہو سکدے
زندگی کوئی غلطی اس کو ایسی ہو گئی ہوئے جڑی تہاڈی بارگاہ ناقابل معافی ہوئے تسی معاف نہ کرو، حجت خدا مسکرائے ویکھ کے دن بسلت پریشان نہ ہو۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دو، ایسے بولتے ہیں جی۔ آپ کا شکریہ، مالک یہ چہرے کی مسکراہٹ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بولے جی، بہت اچھا بولے، بہت اچھا بولے۔ آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کیڈی وڈی میں گل کی تھی، اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا۔ اچھا بھئی آگے والے تو سارے بول رہے ہیں، اب جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، میں ذرا ان سے مخاطب ہوتا ہوں۔ لفظ ہے نا حسین بنا دوں، یہ پیچھے والے میرے ساتھ مل کے کہیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ کہو تو اتنا، نہیں لطف نہیں آیا جی۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دوں، اور لحد میں جانے سے پہلے اس کو ابھی ارم کا مکی بنا دوں۔ میں صدقے جاؤں جی، میں صدقے جاؤں۔ اسے نبی دیکھنے کو آئیں، کہو تو اتنا حسین بنا دوں، لحد میں جانے سے پہلے اس کو ابھی ارم کا مکی بنا دوں۔ امام نے فرمایا اگر میرے آسرے پہ وعدہ کیا ہے تو پھر ذرا نہ سوچو، کہو تو جنت میں اس کو بھیجوں، کہو تو جنت یہیں بنا دوں۔ کہو تو جنت میں اس کو بھیجوں، کہو تو جنت نے یہیں بنا۔ کریم کربلا قدم قدم پہ آپ کی محافظت فرمائے، مالک یہی ذکر آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائے۔ ایک قصیدہ چند دن پہلے لکھیا، کل پرسوں پڑھا سیالکوٹ، پھر کل پڑھا رات کو سید کسرا، آج ابھی میں کچھ گھنٹے پہلے بیس کر منڈی بہالدین یہ قصیدہ میں نے تلاوت فرمایا۔ یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی خیرات مالکوں نے اس قصیدے پہ مجھے عطا کی۔ ٹھیک ہے، چلیں وہ تو جو ہوا وہ وہاں ہوا نا، ٹھیک ہے، یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ میرے قصیدے کو کیسے وصول کریں۔ ٹھیک ہے جی، مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ذرا کوشش کر کے نا، موڈ ہے نا قصیدہ، چلیں آپ کی سلوات سے پتہ چلے گا کتنا موڈ ہے آپ کا قصیدہ سننے کا۔ ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے، بھائی کیا کہنے، لطف آیا سدا جیو تھوڑے پیار واسطے میں مصرع پھر دورا میں کیا کر رہا، ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے۔ ٹھیک ہے، ذرا غور کرنے تھوڑے پیار واسطے مصرع پھر دورا رہا میں کر رہا ہاں ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے، ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے، ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے، ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے۔ تھوڑے پیار کا شکریہ، مالک یہ ہاتھ سلامت رکھے، کریم کربلا کی ذریعے سے مس ہوں یہ ہاتھ جو ذکر پاک میں اٹھ کے ذکر پاک کی زینت میں اضافہ کریں، بار بار کریں ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے۔ یقین جانو میں چند گھنٹے پہلے ایک سرور میں ہوں، منڈی بہالدین کے شرفاء نے میرے مصرے کو ایسے وصول فرمایا، ایک نشہ ہے، ایک سرور ہے جو ابھی تک قائم ہے۔ چلو دیکھتے ہیں میرے گھر کے شرفاء میری بات کی کیسے قدر کرتے ہیں۔ میں قرض کریں ذکر خالق کا کرو اور بھی
چپ کر کے نہیں بھائی، اور بھی پیارا کر کے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خاموشی اختیار کر کے نہیں، اور بھی پیارا کر کے. اگلے جملے میں ایک مشورہ دے رہے ہیں بھائی اصغر کہ خالق کا ذکر کرو اور بھی پیارا کر کے، لیکن وہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں. اس ذکر سے پہلے کرنا کیا ہے؟ جتنا آپ کو مشورہ پسند ہے اتنی داد دیجیے گا. غور کرنے میں کریں ہاں ہاں ہاں. ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے، ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے. ہاں مگر دشمن ہے در سے کنارہ کر کے. میں صدقے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، ولایت، علی ولی اللہ، بہت اللہ، زیرو بہت تلی، تنی بہت ایمان، ایمان. صبر، باور، ماشاءاللہ. آدم، بم نعرہ. مل کے بھائی کیا کہنے؟ سبحان اللہ. آپ کے عشق کے کیا کہنے؟ سبحان اللہ. لطف آ گیا. ہوئے ہوئے عشق حیدر کی مہربانی ہے، اس بڑھاپے میں کیا جوانی ہے. ٹھیک ہے، چٹی داڑھی ہے لیکن عشق جوان ہے. غور کرنے ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے. ہاں ہاں مگر دشمن حیدر سے کنارہ کر کے. قصیدے دا مزہ نہ آیا پیسے واپس. ٹھیک ہے راج صاحب قبلہ چچو جان راج نازک صاحب انشاءاللہ لطف آئے گا. ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے. جڑا میں شعر پڑھن لگا نا، یہ بات فرما رہے ہیں ملتان والی سرکار. چلیں آپ میرے ساتھ بول دیں جی. ملتان والی سرکار کون ہے جی؟ بھائی صاحب بولیں جی کون ہے جی؟ شاہ شمس. ذکر خالق کا میں ایک اور لفظ استعمال کریں. لفظ ہے مسلمان مطلب ہے ماننے والا، مطلب ہے تسلیم کا. آؤ بسم اللہ، آؤ. مالکان دے بہت خوبصورت مدح خان اور بہت بڑے مصائب خان ہمارے مہمان قبلہ سید مرتضیٰ عاشق صاحب وہ تشریف لے آئے. میں کوشش کروں گا کہ سید سے دعا حاصل کروں. باجی میں قصیدہ شروع کی تھے ذکر خالق کا کرو اور بھی پیارا کر کے، ہاں مگر دشمن حیدر سے کنارہ کر کے. یہ قصیدہ شروع کی تھے جڑی میں گل کر مسلمان کا کیا مطلب ہے جی؟ ماننے والا، تسلیم کرنے والا. شاہ شمس فرما رہے ہیں ہم جو ہوتے ہیں مسلمان بلال حبشی. ارے کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ ایسے سننا چاہیے. کتنا اچھا سنا جی، کتنا اچھا سنا. اتنی تو توقع ہی نہیں تھی یار جتنا آپ نے اچھا معیار سماعت کا مظاہرہ کیا. پیارا کر کے، کنارہ کر کے. ذرا کافی ردیف دلت انہوں نے میں کیا عرض کریں. شاہ شمس فرما رہے ہیں ہم جو ہوتے ہیں مسلمان بلال حبشی. ہم جو مسلمان بلال حبشی کے مسلمان ہیں، سرکار بلال حبشی کے ماننے والے ہیں، تسلیم کرنے والے. اگلی گل سنیں، گل لطیف ہے انشاءاللہ آپ کے چہرے کی رونق بتائے گی کہ میں نے مصرع کیسا پڑھا. غور کرنے سرکار شاہ شمس فرما رہے ہیں ہم جو ہوتے ہیں مسلمان بلال حبشی، ہم جو ہوتے ہیں مسلمان
صدقے ہم جو ہوتے ہیں مسلمان بلال حبشی، ہم بلا لیتے ہیں سورج کو، اشارہ کر کے۔ اس قصیدے میں نے تقریباً سارے ہی شعر مالکوں کے نوکروں کے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر میں تمہید کروں نا اس شعر کی، پھر آپ داد دینا، پھر میرا کمال ہے۔ میں نے ساری بات سمجھائی ہے، پھر شعر پڑھے۔ اگر میں تمہید نہ کروں، بغیر تمہید کے شعر پڑھوں اور آپ کے چہرے کی رونق بتائے کہ آپ اس بات پہ پہنچ گئے ہیں، پھر آپ کا کمال ہے۔ چلیں، میں آپ کے معیار سماعت پہ اعتماد کرتا ہوں۔ میں اس ہستی دا نہیں دس رہا کہ میں کس ہستی دا شعر پڑھ رہا، وہ ہستی فرما رہی ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ یہ محنت تھوڑی۔ میں شعر دی پہلی لائن پڑھدا، آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ اس ہستی پہ، کہ خلد ایک لفظ ہے، خلد مطلب جنت، مزید توضیح نہیں۔ وہ ہستی فرما رہی ہے، بیچ کر خلد کھلا دیتے ہیں بچوں کو نیاز، بیچ کر خلد کھلا دیتے ہیں بچوں کو نیاز، وقت یوں اپنا گزرتا ہے گزارا کر کے۔ ہوئے ہوئے، میں صدقے جیو۔ کیا سبحان اللہ۔ میں آپ کو داد دیتا ہوں جی، پورے قصیدے کی داد ایک شعر میں عطا کر۔ اور کرنے بیچ کر خلد کھلا دیتے ہیں بچوں کو نیاز، وقت یوں اپنا گزرتا ہے گزارا کر کے۔ اچھا چلو یار، آپ سننا چاہ رہے ہیں، آپ فوراً اس ہستی پہ پہنچ جاتے ہیں، اس لیے میں اگلی ہستی کا بھی نام نہیں بتاتا، ڈائریکٹ شعر پڑھنے لگا۔ غور کرنے، ایک اور ہستی فرما رہے ہیں، کون دیکھے گا تیرے بعد وہ جھوٹے منظر۔ میں سب کے آپ کے پیار کا شکریہ، میں کیس کر رہا، وہ ہستی آخری ہے، کون دیکھے گا، کون دیکھے گا تیرے بعد وہ جھوٹے منظر۔ ہوں غور کرنے، کون فرما رہے ہیں، کتے فرما رہے ہیں، اے محنت تھوڑی۔ غور کرنے، وہ ہستی فرما رہے ہیں، کون دیکھے گا تیرے بعد وہ جھوٹے منظر، کون دیکھے گا تیرے بعد وہ جھوٹے منظر، چڑھ کے سولی پہ علی تیرا نظارہ کر کے۔ اوئے میں صدقے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون دیکھے گا، کون دیکھے گا، کون دیکھے گا تیرے بعد وہ جھوٹے منظر، چڑھ کے سولی پہ علی تیرا نظارہ کر کے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولا کی عزت سلامت رکھے۔ آپ تھک گئے ہیں؟ نہیں تھکے؟ ایک قصیدہ اور سناؤں؟ آپ کی یہ دھیمی دھیمی اور میٹھی میٹھی بسم اللہ مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں آپ کو سرکار علی بادشاہ
اور پاک سیدہ کے عقد کا قصیدہ سنا۔ سرکار کی شادی کا قصیدہ، سرکار کا عقد کیسے ہوا، کس نے رشتہ مانگا، کیسے مانگا، کیوں مانگا، یہ میں آپ کو قصیدہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن مالک زندگی دراز فرمائے، اتنے منڈی بولدین میرے تو پہلے پڑھ رہے ہیں، مالک زندگی دراز فرمائے، ذاکر اہل بیت سید سجاد شاہ صاحب شماری والے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ میرے تو پہلے پڑھ رہے ہیں تو وہ مجمع نو آکھن لگے بھئی میں قصیدہ تے پڑھدا لیکن پہلے قصیدے والا منہ تے بناؤ۔ ٹھیک ہے، اور میں پڑھا سرکار دی شادی دا قصیدہ تے مومن منہ انج بنا کے بیٹھا ہوئے کہ اگوں میں کچھ بھی نہیں آتا، اگوں تو تسی آپ سیانے، ٹھیک ہے۔ شادی کا قصیدہ سنائیں جی، ہے شادی والا چہرہ بنا کے نا ایک خوبصورت سلوات پڑھیں، میں آپ کو قصیدہ سناتا ہوں۔ ہے جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، بھائی کیا کہنے میں کیا عرض کریں، جو کہ گماں ہے، یقین نہیں ہے، جو کہ گماں ہے، کتنے دنوں سے جی؟ آپ کا شکریہ، آپ میرے ساتھ بولے، آپ کا شکریہ، بہت دنوں سے، گماں لفظ کافیہ، بہت دنوں سے، یہ ردیف ریپیٹیشن بار بار آئے گا، غور کرنا ہے، تھوڑے پیار ہستے مصرع پھر دورا رہے ہیں، میں عرض کریں یہاں جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، میں کیسے کریں جو کہ گماں ہے، بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، آج سے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے یہ قصیدہ آپ کے نوکر نے لکھا، اور یہ جو طرز ابھی تو بہت ممبر پہ پڑھی جا رہی ہے، یہ طرز بھی آپ کے نوکر نے سب سے پہلے لکھی، بہت دنوں سے، اس کا ذرا لطف لینے آپ کے پیار کے لیے میں بات کو کھولنے لگا ہوں، جو کہ گماں ہے بہت دنوں سے، گل اگلی کرنے لگا، میں عرض کریں جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، مجھ پہ آیا ہے بہت دنوں سے، جو کہ گما ہے بہت دنوں سے، بہت دنوں سے، میں سب کے درِ خیبر کا دار خیبر نہیں کہا، درِ خیبر غور کرنے میں یقیناً یہ شادی کا ہی قصیدہ ہے، اس قصیدے کے مالکوں نے مجھے 21 شعر عطا کیے، 21، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک شعر میں شادی کے شعر شروع کرنے سے پہلے نا ایک شعر میں تمہید کے طور پہ پڑھتا ہوں، اگر تو آپ کا چہرہ شادی والا بن گیا تو شادی والے شعر، ٹھیک ہے، ورنہ پھر دوسرے شعر وہ بھی کافی ہیں، غور کرنے میں ایک کسے ہور واقعے دا شعر پڑھنے لگا، اگر واقعہ پڑھ کے شعر پڑھوں اور آپ داد دیں تو پھر لطف نہیں آئے گا، واقعہ شعر یہ تو سب خود پہنچ رہے ہیں، گماں ہے بہت دنوں سے، آیا ہے بہت دنوں سے، 2 لائنہ دا شعر ہے، چھوٹی بہر ہے جس نو شاعری دا پتہ ہے، غور کرنے لو جناب میں واقعہ نہیں پڑھدا، شعر تواڈے حوالے کردا، میں عرض کر رہے ہیں در خیبر سے سمت گیا تھا، در خیبر سے
کہنے لطف ہے اوئے درے پھر پڑھ دوں سب کا پروگرام ہے جی پڑھوں جی صدقے یہ جو دیواروں کے ساتھ مومنین بیٹھے ہیں شعر پھر پڑھوں صدقے بسم اللہ اونچی کہیں تو پھر پڑھتا ہوں صدقے تعمیل حکم کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں در خیبر سے سمت گیا تھا در خیبر سے سمت گیا تھا جانے کہاں ہے بہت دنوں سے میں صدقے لطف آیا اچھا چلو چلو اگر آپ نے بسم اللہ کرا صدقے چلیں آپ نے اگر داد اور دعا میں کنجوسی نہیں کی تو میں بھی پڑھنے میں نہیں کرتا ٹھیک ہے ہم سری کر رہا ہے علی کی ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن شیخ تجھ کو بھی 2 انگلیوں سے باب خیبر اٹھانا پڑے گا صدقے خانہ کعبہ سعودی حکومت نے بڑی کوشش کی تھی ایک انجینئر آخری جرمنی چو بلوایا اس میں بلا کیا کرنا کہ یار یہ خانہ کعبہ وہ کیا کرنے لگا اتنے سے کام کے لیے مجھے وہاں سے بلوایا جب ایسا کیا اتنے سے کام کے لیے مجھے وہاں سے بلوایا اس ساری سعودی حکومت دے بندے اس انگریز انجینئر دے پاس وے کیا دے اس کو مٹانا ناممکن ہے اس کو مٹانا ناممکن ہے عجب نشاں ہے بہت دنوں سے بسم اللہ کرا صدقے جیو ماشاء اللہ کیا کہنے تم نے یاد پکڑایا صدقے لو جناب اب شروع کرتے ہیں قصیدہ تھک تو نہیں گئے ٹھیک ہے میں جلدی مرشد کو ٹائم دوں گا جلدی 2-3 شعر آپ کو شادی کے وہ ضرور سنانے ٹھیک ہے بات نہ بھائی گل ویلے دی تے پھل موسم دا ٹھیک ہے ابھی کل پاک سیدہ کے عقد کا دن گزرا ہے اس لیے میں یہ قصیدہ سنا غور کر رہے ہیں ایک لفظ ہے زبان میرے بھائی اس میرے گھر ایک مستری آیا میں نے اس کو کہا یار یہ آپ ایک دیوار یہاں سے نا تعمیر کر دو وہ کہتے ہیں میں کر دوں گا لیکن 3 دن بعد کیونکہ میں نے ایک اور جگہ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے میری اس سے زبان ہوئی ہے میں نے اس سے زبان کی ہے ٹھیک ہے اور غور کرنے جو میری طرف دیکھے گا نا اس کو زیادہ لطف بھی آئے گا سمجھ بھی آئے گی غور کرنے کچھ لوگ دہلی سے سرکار رسالت معاف آئے پاک سیدہ کی خواستگاری کے لیے جدوں لوگ آئے انہاں پاک سیدہ دا رشتہ طلب کیتا سرکار ختمی مرتبت انہاں دے پاس وے کیا دیں میری زہرا صرف علی کی میری زہرا صرف علی کی میری زبان ہے بہت دنوں سے میں صدقے میری زہرا صرف علی کی میری زبان ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام نو جدو اس گل کا علم ہویا کہ کچھ لوگ
خواستگاری جناب سیدہ کے لیے آئے۔ سرکار ابو طالب باقاعدہ طور پہ اتمام حجت کے لیے سرکار ختمی مرتبت کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا کہا؟ بھتیجا نہیں کہا، بیٹا میں اس ایک لفظ میں پورا ایمان ابو طالب پڑ گیا۔ سرکار کا پورا ایمان اس ایک لفظ میں پڑ گیا۔ یا رسول اللہ میں باقاعدہ طور پہ پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے طلب کرنے آیا ہوں۔ جدوں آکھیا میری طرف دیکھیے گا جی، دیکھیں گے تو لطف آئے گا۔ جدوں آکھیا پاک سیدہ کا رشتہ طلب کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر، سرکار ختمی مرتبت مسکرائے وے کہہ دن چچا جان آپ نے رشتہ اب مانگا ہے، آپ نے رشتہ اب مانگا ہے، میری تو ہاں ہے بہت دنوں سے۔ ارے کیا کہنے، ارے کیا کہنے، صدقے جا یا رسول اللہ۔ میں صدقے، آپ نے رشتہ اب مانگا ہے، میری تو ہاں ہے بہت دنوں سے، بس زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ میرے تو بعد مالکان دے بہت بڑے مصاحب خان ہو تشریف فرمائیں، اگر سید نہ آئے ہوتے تو میں تھوڑا طویل مصاحب پڑھ دیتا، لیکن ایک جملہ میں تبرکن اس لیے ضرور پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے خطیب اہل بیت علامہ اظہر حسن زیدی صاحب۔ وہ فرماتے تھے لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے، وہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک اس مظلوم گھرانے کی غربت اور مظلومیت نہ پڑھی جائے۔ زیادہ دیر نہیں پڑھنا، 1 یا 1.5 وین خدا گواہی کریم کربلا دا اے پاک ذکر کسے معجزے تو گھٹ نہیں۔ لوگ حیران ہوندے کہ 1 لمحہ پہلے ذاکر آل محمد فضیلت آل محمد پڑھ رہے ہوندے، مومنین دے عزاداراں دے چہرے پھلاں تو سونے کھلے ہوئے ہوندے، لیکن پتہ نہیں کیا کیفیت اس ذکر دی کہ فقط ذاکر آدھے مظلوم حسین۔ کوئی ایسی اکھ نہیں ہوندی جڑی تر نہ ہو جائے، کوئی ایسا ہاتھ نہیں ہوندا جڑا سینے تے نہ آ جائے، کوئی ایسی زبان نہیں ہوندی جس دے وچوں ہائے دی صدا بلند نہ ہوئے۔ ایک بہت پرانے شاعر دا ایک شعر یاد آ گیا، وہ فرما رہے ہیں کہ کہاں تھا مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا۔ میں صدقے جاؤں، نہ کوئی نمی کربلا ہے نہ کوئی نمی شام ہے، ہر ویلے دا وہ تھوڑا سنیا سنایا ذکر، لیکن اس ذکر روحانیت ہی اتنی ہے۔ یہ دیکھو تھوڑے بچوں بھی یہ شعر یاد ہے، لیکن میں شعر پڑھے شاید کوئی آنکھ ہوئے جڑی رہ گئی ہوئے۔ اچھا چلو اگر تساں محبت کا اظہار کیتے، ایک شعر میں تمہیں ہور ہدیہ کردہ۔ اج لوگ اعتراض کر دیں پتہ نہیں شیعہ نو ہو کیا گیا، بن کیا گئی، ماتم کر دیں، رون دیں، زنجیر زنی کر دیں، اپنے آپ نو لہو لوہان کر دیں۔ جڑی ماں پتر دے جسم تے ایک کنڈا لگدا برداشت نہیں کر دی، وہ چھریاں تیز کروا کے پتر دے حوالے کر دیے۔ پتہ نہیں ان شیعہ نو بن کیا گئی۔ میں کہنا میرا ویر احساس کربلا تو
تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. میں آتا مسلمان تیرا لگیا کچھ نہیں تے سیداں دا رہا کچھ نہیں. میں صدقے جا میں بہت سونی تو ہائے کی تھی ایویں ہائے کرن دا حق ہی جی میں تو حق ادا کیتا. اچھا چلو زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں, میں اپنی طرفوں کنجوسی نہ کراں. ایک شعر میں تمہیں ہور ہدیہ کردا, سنتے سونا پے. لیکن یہ شعر پڑھن تو پہلے مجمع جتھے جتھے کوئی سید بیٹھا ہے نا, پہلے میں ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا, پھر تواڈے دادے دی غربت دا شعر پڑھدا. شعر سخت ہے اس واسطے میں پہلے معافی مانگ رہا, کسی سید دا دل دکھ جائے میں معاف کر دیا ہے. میں عرض کر رہا کہ یہ ہیں شمر نے دو کام ایک خنجر سے. کیڑے کیڑے؟ ارے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے. ایک باری ہائے کرو جی, سمجھ آئیے تو ہائے کرو ضرور. میں صدقے جاواں لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے. صدقے مولا ہائے قبول کرے, مولا ماتم قبول کرے. وین سمجھو, دکھی دعا سمجھو, دل دی حسرت سمجھو. جتنے عزادار بیٹھو ایک باری دعا واسطے ہاتھ بلند کرو. ایک دکھی دعا میں تو وین دی شکل سناواں. دعا دل تے لگ جائے نا, آمین نہیں آکھنی, ہائے آکھنی. حالیہ دے ویر دی گھر وچ پھوڑی دے وچا بی بی دی دعا ملوے سیا. حالیہ دے ویر دی گھر وچ پھوڑی دے وچا بی بی دی دعا ملوے سیا. حالیہ دے ویر دی شالا ٹرٹن نہ جوڑ پھراواں دے تے مکوے دی ساری آسیں توڑے بن پتراں دے اوکھا لگ دے تاوی وقت تھی وے. علی دی توڑے بن پتراں دے اوکھا لگ دے تاوی وقت تھی وے. توڑے بن پتراں دے اوکھا لگ دے تاوی وقت تھی وے. اگلا میں سننے جنا ماتم کرنے کہ شبیر کو اپنی ہائے وہ غربت دا, ہائے وہ غربت دا تھیا اویلے احساسے تے جڈا یار مزرب تے شمر نے پوچھیا تیڑا کن گیا وی. صدا 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 مولا ماتم قبول فرما دے. جی میرا کہ اچھا میری نوکری ہے جی, میری نوکری ہے. میں پھر آدھا بھائی اصغر ایو وین آج تو چند دن پہلے وزیر آباد دے علاقے ہیڈ خان کی اتھے میں وین پڑیا. ایک بزرگ ماتمی آئی, کھلو کے منہ تے ماتم کرنے لگ گیا. میں نہ کرنا گیا یاسر بیٹا اگوں جتھے بھی یہ وین پڑے میرے ایک پیغام عزاداراں تک ماتمیاں تک ضرور پہنچاویں. میں کہ جسو مولا دا ماتمی کیا کرنا چاہنے دو میں ہتھاں نال منہ تے ماتم کر کے میں نہ دے یاسر بیٹا اگوں جتھے وین پڑے یہ پیغام پہنچاویں. کمینے لوگاں دی یہ نشانی ہے, کمینے لوگ مرین دے گھاٹن تے تانے زیادہ دین. ہم سنا بھائی تے شبیر کو اپنی ہائے وہ غربت دا تھیا اویلے احساسے تے جڈا یار مزرب تے شمر نے پوچھیا تیڑا کن گیا ویر. عباس صدقے زندگی دا بھروسہ نہیں تواڈی محبت نو ویکھ کے میں ایک وین دا اور اضافہ کریں نا. ایو سوال جڈاں 11ویں ضرب تے شمر نے پوچھیا
تیڈا کن گیا ویر عباس ایو سوال یزید کمینہ اللہ دیس کتے تے لعنت ہوئے ای کمینہ کیتا دربار شام شمر کمینے تے وے کہتے شمر میں سنے تین حسین نو 13 ضربہ نال شہید کیتے ایک کمینہ وے کہتے ہاں یزید میڈی بون وڈی مجبوری آئی کمینہ وے کہتے بہانے نہ کر ڈساتا سی تیڈا مقصد کیا آئی حسین نو 13 ضربہ نال کیوں کٹھی اوملے شمر توڑے جیڈا سنگ دلا وے کہتے یزید کیا حال سنا ایڈا